سجاد میں اشکوں کو چھپاؤں کیسے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد لأہلہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا قسط نمبر 60۔ آج کی اس میں انشاءاللہ قسط میں ہم امید ہے کہ شام کے جو واقعات تھے، اسیران کربلا کا جو شام کا سفر ہے اور شام کا جو قیام ہے، وہ امید ہے کہ آج کی اس قسط میں ہم مکمل کر پائیں گے انشاءاللہ۔ امام سجاد علیہ السلام کی خطبے سے، جناب زینب صلوات اللہ علیہا کے خطبوں سے، اور اسی طرح قیدیوں کے شام میں موجود ہونے اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں میں ان کا تعارف ہونے سے شام کے حالات یزید کے لیے سازگار نہیں رہے تھے۔ اس دوران میں ایک اور اہم واقعہ زندان شام کا جو درپیش آیا، وہ امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی کی شہادت کا تھا۔ یہ تھوڑی سی وضاحت یہاں پہ کرنا چاہوں گا۔ عموماً اس بارے میں بعض اوقات تھوڑے سے باتیں ایسی ہیں کہ جو ذرا کھول کے بیان نہیں کی جاتی۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، امام حسین علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں، ان میں امام کی ایک بیٹی کا نام سکینہ، ایک کا نام فاطمہ اور ایک کا نام رقیہ ہے۔ بس جن کا نام رقیہ ہے ان کو برصغیر میں سکینہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور عرب میں، ایران میں، عرب میں اور خود شام میں جہاں جناب کا بی بی کا جو مزار ہے اس پہ بھی رقیہ بنت الحسین لکھا ہوا ہے۔ یعنی امام کی جو چھوٹی بیٹی ہیں 3.5 سال کی، 4 سال کی، اس کے بارے میں جو عرب میں اور ایران میں ان ممالک میں ان کو رقیہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، جبکہ برصغیر میں اس بچی کا نام، بی بی کا نام سکینہ معروف ہے، اور ہمارے یہاں جب بھی سکینہ کہا جاتا ہے تو اس سے وہیں جو 4 سال کی امام حسین علیہ السلام کی بچی ہے وہی مراد لی جاتی ہے، اور عرب میں جو ہے اس میں سکینہ سے مراد امام کی بڑی بیٹی ہیں، اور فاطمہ ان سے چھوٹی ہیں، اور پھر رقیہ ان سے چھوٹی۔ تو ہم حضرت سکینہ کے بارے میں جو بات کریں گے، وہیں اپنے کے برصغیر میں امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی کا نام سکینہ پکارا جاتا ہے، اسی لیے میں بھی سکینہ کے نام سے ہی یہ واقعہ بیان کروں گا۔ کہتے ہیں کہ اسی زندان میں، اور اس زندان کے بارے میں جو یہاں کے جو حالات ہیں کہ کیسا زندان تھا، اس کے بارے میں شیخ مفید نے ایک عبارت جو ہے لکھی، اس میں کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اہل بیت کو جس گھر میں قید کیا گیا تھا وہ یزید کے محل سے متصل تھا۔ چند روز اہل بیت وہاں رہے، پھر باب الصغیر دمشق میں ایک جگہ ہے اس میں منتقل کیے گئے، اور اسی طرح جب یہ زندان میں قید کے دن چل رہے تھے تو ایک رات کو امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی جناب سکینہ نیند سے بیدار ہوئی اور سخت مضطرب و پریشان ہوئی، اور گریہ کرنے لگی، رونے لگی، اپنے بابا کو ڈھونڈنے لگی، اور کہا کہ میں نے ابھی اپنے بابا کو دیکھا ہے، میں ابھی اپنے بابا کے گلے لگ کے سو رہی تھی، مجھے میرے بابا نے گلے لگا لیا تھا، میرا بابا کہاں ہے؟ میں نے بھی انہیں دیکھا ہے، میرا بابا کہاں گیا ہے؟ بس جب امام حسین علیہ السلام کو بار بار پکارا
کہتے ہیں کہ جب حسین کا ذکر آیا ہے زندان میں، سب بیویوں نے گریہ کیا، رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ ان بچوں کی بیویوں کی آوازیں بلند ہوئی، رونے لگیں، تو ان کے رونے سے ایک کوہرام بپا ہو گیا۔ کہتے ہیں جب رونے کی آوازیں بلند ہوئی ہیں تو یہ یقیناً یزید کے محل کے قریب کی کوئی جگہ تھی۔ کہتے ہیں یزید کی آنکھ کھل گئی، اس نے کہا یہ گریہ وزاری آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اسے کہتے ہیں واقعہ بتایا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی اپنے بابا کو یاد کر کے گریہ کر رہی ہے۔ کہتے ہیں یزید نے کہا کہ اس بچی کے پاس اس کے باپ کا سر پہنچا دو۔ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا سر مطہر زندان میں لایا گیا۔ جب سید سجاد نے مولا کا سر جناب سکینہ کے سامنے پیش کیا، کہتی ہیں بچی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تیرے بابا کا سر ہے۔ کہتے ہیں دختر حسین نے کپڑا ہٹایا، باپ کے سر کو دیکھ کر دل سے آہ نکلی، بےتاب ہو کر اپنے بابا کے سر کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھا۔ کہتی اے بابا، آپ کو کس نے آپ کے خون میں نہلایا ہے؟ کس نے آپ کا گلا کاٹا ہے؟ اے بابا، کس نے مجھے یتیم کیا ہے؟ بابا، آپ کے بعد میرا دل ہی نہیں بہلتا۔ بابا، آپ کی یتیم کی پرورش کون کرے گا؟ بابا، ان قیدیوں کا کون ہمدرد ہے؟ اے میرے بابا، کاش میں آپ پر فدا ہو گئی ہوتی، کاش میں نابینا ہو گئی ہوتی، کاش میں خاک کی چادر اوڑھ کر سو گئی ہوتی اور آپ کی داڑھی خون سے رنگین نہ دیکھتی۔ بس سکینہ اپنے بابا کے سر مطہر سے باتیں کر رہی ہے۔ یہاں پر اگر ایک جملہ کہہ دوں، کہا ہوگا کہ اے بابا، 4 سال کی بچی کی قسمت تو دیکھیے، ایک وہ زمانہ تھا کہ میں آپ کی گود میں بیٹھا کرتی تھی، آج میری زندگی میں وہ لمحہ آیا ہے کہ میری گود میں آپ کا سر ہے۔ بس کہتے ہیں سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو اپنے باہوں میں بھر لیا، اس کے بعد اپنے ہونٹ بابا کے ہونٹوں پہ رکھ دیے اور اتنا روتی رہی یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ سکینہ کا گریہ ختم ہو گیا۔ عورتوں نے، بیویوں نے کہا کہ لگتا ہے سکینہ سو گئی ہیں۔ نہ جانے جناب رباب نے کیسے محسوس کیا ہوگا، اور شاید کہا ہوگا کہ نہیں، میری بچی اس طرح سے سوئی نہیں ہے کبھی۔ قریب آ کر جب سکینہ کو اٹھانے کی کوشش کی ہے، ہلایا ہے، تو دیکھا کہ سکینہ کی روح پرواز کر گئی ہے۔ زندان شام میں کوہرام بپا ہو گیا۔ ارے حسین کی لاڈلی بچی، وہ بیٹی کہ جسے بابا کے سینے پر نیند آتی تھی، کربلا میں جب سے حسین کی شہادت ہو گئی تھی، تب سے لے کر زندان شام کے اس رات تک کہ جس کا ذکر کیا ہے، بے قرار و بے چین و بے تاب رہی ہے۔ ہائے ایسی یتیمہ 4 سال کی، یتیموں کے سروں پر تو ہاتھ پھیرے جاتے ہیں، یتیموں کو دیکھ کر تو لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ ارے یتیموں کو دیکھ کر تو دشمن بھی ایک دفعہ لرزا جاتا ہے، لیکن ہے حسین اور حسین کی بیٹی کی مصیبت۔ یتیمی کا جب آغاز ہوا تو آغاز میں ہی شمر نے تماچا مارا، کانوں سے بالیاں چھینی گئی، شام تک کے سفر میں طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں۔ ارے یزید کے دربار میں جب پیش کیا جا رہا تھا، سب بیویوں کے شانے بندھے، سکینہ کے گلے میں رسی باندھی گئی۔ بس آج کی رات حسین کی بچی کی مصیبتیں تمام ہوئی۔ مولا سجاد نے وہیں زندان شام میں ایک ننھی سی قبر کھود کر سکینہ کے جسد اطہر کو اسی میں دفن کر دیا۔ کہتے ہیں یزید نے یہ ایک واقعہ زندان شام کا کہ جو اس خونین زندان میں پیش آیا، کچھ عرصے بعد یزید کو جب احساس ہوا اور اس کے وزیروں نے بھی کہا کہ اگر یہ قیدی مزید کچھ دن یہاں رہے
تو اور تیرے خاندان نے جو شام کے لوگوں کو اہل بیت سے دور رکھا ہے اب تک، اور اہل بیت کا تعارف شام میں ہونے نہیں دیا ہے، اگر یہ قیدی کچھ دن اور یہاں رہے تو شام کے لوگ اہل بیت کے شیدائی ہو جائیں گے، اور تم بنی امیہ نے جس طرح اہل بیت سے دور رکھا تھا، لوگ دوبارہ اہل بیت کے قریب ہو جائیں گے، اور اسلام کے اس چہرے کو، اس حسین چہرے کو کہ جس کی عکاسی اہل بیت نے اپنے کردار و گفتار کے ذریعے کی ہے، وہ شام کے لوگوں تک منتقل ہو جائے گا۔ جب یزید نے اپنے خلاف معاملات کو دیکھا ہے تو اس نے پھر امام سجاد علیہ السلام کو بلوایا اور رہائی کے بارے میں بات کی، اور پھر اس نے یہی انداز اپنایا کہ جیسے کہ وہ چاہتا نہیں تھا امام کو شہید کرنا، ابن زیاد نے سب کچھ کروایا ہے۔ بس یہاں پر امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ 3 چیزوں کا مطالبہ کیا امام نے۔ کہا کہ ایک تو یہ کہ میں میرے والد کا سر مطہر مجھے لوٹا دیا جائے، دوسرا یہ کہا کہ جو ہمارا مال تم نے لوٹا ہے تو ہمارے لوٹے ہوئے مال کو واپس کرو، تیسرا کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو ان خواتین کو کسی معتمد آدمی کے ساتھ بھیج دو تاکہ وہ انہیں مدینہ تک پہنچا دے۔ بس اس کے بعد کہتے ہیں کہ یزید رعیل نے کہا کہ میں جو مال لوٹا گیا ہے وہ میں واپس نہیں کر سکتا، بلکہ کہتا ہے کہ اس کی جگہ میں کئی گنا مال آپ کو دے سکتا ہوں، آپ کو دے دوں گا۔ اور کہتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ کہا ہمیں وہی واپس کرو جو لوٹا گیا ہے، اور کہا کہ وہ مال جو لوٹا گیا ہے وہ کوئی عام مال نہیں ہے، اس مال میں ایک چادر ہے جو ہماری جدہ فاطمہ زہرا کی ہے، اور حسین ابن علی کا وہ خون آلود پیرہن ہے۔ کہتے ہیں یزید نے لوٹا ہوا مال واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ پس امام سجاد علیہ السلام نے مال وہ لوٹا ہوا مال وغیرہ لے لیا، اس کے بعد رہائی کا حکم جب ملا تو کہتے ہیں جناب زینب صلوات اللہ علیہا نے امام سجاد سے کہا کہ سجاد یزید سے کہو کہ ہمیں حسین کی عزاداری کی اجازت دے، ہم یہاں پر حسین کے لیے گریہ کرنا چاہتے ہیں، رونا چاہتے ہیں، عزاداری کرنا چاہتے ہیں۔ بس کہتے ہیں جب یزید نے اجازت دی، ظاہر حالات اس کے حق میں نہیں تھے، تو کہتے ہیں کہ 7 دن تک شام میں عزاداری برپا کی ہے، اور شامی عورتیں آ جاتی تھی، جمع ہو جاتی تھیں اہل بیت کی خواتین، اسیر خواتین کے پاس، اور بیٹھ کر امام حسین کی عزاداری کرتی تھیں، اور یہ عزاداری کا سلسلہ بڑھتا گیا، مزید خواتین آنے لگیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جب حالت دیکھی ہے تو کہتے ہیں مروان بن حکم جو ہے وہ یزید کے پاس گیا، اور اس نے یہ اطلاع دی کہ یہ جو عزاداری اور یہ جس طرح ان خواتین کے پاس شامی عورتوں کا اور ان سب کا آنا، یہاں پر جمع ہونا، اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو پھر تمہاری حکومت نہیں رہے گی۔ کہتے ہیں پھر یزید نے مدینہ جانے کے لیے امام سجاد علیہ السلام کو پیغام بھجوایا۔ بس شام میں حسین کی عزاداری برپا کرنے کے بعد ثانیہ زہرا نے عزاداری کی بنیاد شام میں رکھ دی۔ آج تک عزاداری کی جو مجالس ہیں یہ اسی بنیاد رکھنے والی وہ علی کی بیٹی حسین کی بہن زینب ہے، امام سجاد اور وہ اسیر خواتین ہیں کہ جنہوں نے عزاداری کا وہاں آغاز کیا۔ بس یہاں پر امام سجاد علیہ السلام کو اسیر خواتین کے ساتھ شام سے آزادی کا پروانہ دیا گیا، اور نعمان ابن بشیر انصاری، یا پھر ایک اس میں آتا ہے کہ غالباً بشیر بن جزلم، شاید نعمان بن بشیر یا بشیر بن جزلم جو ہے، ان کے ہمراہ اہل بیت کے اس قافلے کو شام سے مدینے کی طرف لوٹنے کی اجازت ملی اور شام سے روانہ ہو گئے۔ بس یہاں اختتام کروں گا۔
انشاءاللہ یہاں سے آگے کے حالات کو کل کے قسط میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔